بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ترجمۃ القرآن فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے نوٹس، جو کہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے آپ کے اینول ایگزام میں۔ آئیں چلتے ہیں، آج سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع 40 ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات چند صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معانی اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیات نمبر 67 تا 73 میں اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر کیا ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ سورہ بقرہ نازل کب ہوئی؟ جب پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ سورت مدنی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، اسے بہت لائق تکریم اور عظیم سمجھا جاتا تھا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر، کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی چوٹی ہے۔ سورہ بقرہ کا شمار 7 طویل صورتوں میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ان 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے 12 سال لگے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے 8 سال لگے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار آیت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، سوائے موت کے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ ایک اور جگہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ صبح تک ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خالص توحید کے قائل تھے، وہ کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی ضمن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر بھی کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں کی مذمت کی ہے، ان میں سے ایک سود ہے۔ سورہ بقرہ میں سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا۔
سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی اور فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہوتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بعض اوقات مجبور لوگ خودکشی جیسا کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو درج ذیل نکات کی صورت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارہ کروانے کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سامعین عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر جس میں ہم نے سورہ بقرہ کے تعارف، خصوصیات اور مضامین کو پڑھا ہے۔ آپ آنے والے لیکچر کو سماعت کریں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور ایگزام میں اچھے نمبر حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔